حضرت ہاجرہ ایک کنیز تھیں جو مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے کنعان تشریف لائے اور جہاں انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے پھر نکاح کیا۔ 99 سال کی عمر میں اللہ پاک نے اسی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنی گھر والی حضرت ہاجرہ کو اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملک شام سے مکہ مکرمہ لے جائیں۔ ملک شام اور مکہ مکرمہ کے درمیان 1230 کلومیٹر کا فاصلہ۔ وہاں سے ابراہیم علیہ السلام اپنی گھر والی حضرت ہاجرہ اور اپنے ننھے منھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سواری پر سوار کیا اور خانہ کعبہ کے قریب آ کر آباد کیا۔ باقی یہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ پاکستان بھر کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ بچیوں کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں، ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں، معاشرہ ہمارا پریشانی کی پیک پر پہنچ۔ تو حضرت ہاجرہ ملکہ مصر، بیٹا پھول جیسا اسماعیل، اور حضرت ہاجرہ کی عظمت کو کروڑوں سلام قیامت تک، جنہوں نے قیامت تک مسلم امت کو سبق اپنے کردار سے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم تھا، جہاں لے آئے تو ٹھہرا دیا، کھجوروں کا ایک تھیلا، پانی کا ایک مشکیزہ ان کے پاس رکھ کر واپس۔ ماحول وہ، حضرت ہاجرہ کی عظمت وہ، اسماعیل علیہ السلام معصوم، ملک شام اتنی دور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس ہوئے، روانہ ہوئے، حضرت ہاجرہ نے پوچھا ہمیں اس اجاڑ وادی میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کوشچن کر رہی ہیں، کئی بار پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیوی کے آدھے دکھ، آدھی پریشانیاں خاوند اٹھاتا ہے، خاوند کے آدھے مسائل بیوی حل کرتی ہے۔ جب انہوں نے کئی بار پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ ہر مسلمان کو زندگی کی ہر مشکل میں دین سنبھالتا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے رہے تو پھر دوسرا کویسچن کیا۔ حضرت ہاجرہ نے سلام اللہ علیہا نے اللہ امرک بہذا، یہ جو آپ ہمارے ساتھ سلوک فرما رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ قیامت تک ہر مسلمان خاتون کے لیے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا یہ جملہ سبق بنے گا۔ جس دن مسلم خواتین اس جملے کو سمجھ لیں گی، اس ماحول کو ضرور ذہن میں رکھنا، حالات کیا تھے اور پیچھے سے کس گھرانے سے حضرت ہاجرہ آئی تھیں۔ ایک پھول جیسا بیٹا ہے، خاوند جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، جواب یہ ہے، جب سنا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا کرنے کا حکم اللہ نے دیا، آپ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ میرے دوستو، اس پکچر کو ضرور ذہن میں لانا حضرت ہاجرہ کے اس جملے کو سمجھنے کے لیے۔ مفہوم یہ تھا کہ نہ زمین اس قابل ہے، نہ ماحول اس قابل ہے کہ ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہاں سٹے کرے، یہاں قیام کرے، یہاں زندگی گزارے۔ زندگی کا کوئی ایک سبب سامنے نہیں ہے، نہ ہوٹل، نہ آبادی، نہ مارکیٹ، نہ کچھ نہیں۔ زندگی گزارنے کا ایک سبب بھی یہاں موجود نہیں ہے،
لیکن اللہ کا حکم ہے تو فرمانے لگی اگر اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا ہے اذن لا یضیعنا، پھر حاضرہ کو یہ پکا یقین ہے کہ میرے بیٹے کو اور مجھے، ہم دونوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ ہے یقین۔ لڑائیاں اور طلاقوں کے مطالبوں پر گھروں کو ویران کرنے والوں، ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں، آج واپس آؤ۔ صبر و توکل 30 سپاروں کا نتیجہ 2 ہی لفظ ہیں، 30 سپاروں کے 2 لفظ سمجھ لیں، پورا قرآن آپ کو سمجھ آ جاتا ہے۔ صبر اور توکل علی اللہ۔